السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے ذوالقرنین کو نصیحت۔ روایت ہے کہ حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ ایک قوم پر گزرے کہ ان کے پاس دنیا کی چیزوں میں سے کچھ نہ تھا جسے لوگوں کی غذا اور پوشاک وغیرہ ہوتی ہے۔ ان کی معاش کا طور تھا کہ قبر کھود رکھی تھی، صبح کو ان میں جھاڑو دیتے، صاف کرتے اور ان کے پاس نماز پڑھتے اور جانوروں کی طرح ساگ چرتے، اور قدرت خدا سے ہر طرح کا ساگ ان کے لیے وہاں موجود تھا۔ حضرت ذوالقرنین نے اپنا ایلچی بھیجا کہ ان کے سردار سے جا کر کہو کہ بادشاہ ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ تم کو بلاتا ہے۔ جب اس نے ان کے حاکم کو پیغام دیا تو اس نے جواب دیا کہ مجھے اس سے کچھ غرض نہیں ہے، اگر اس کو کچھ مطلب ہو تو چلا آئے۔ حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ واقعی میں سچ کہا، اور خود اس کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ میں نے تمہارا بلانے کو آدمی بھیجا تھا، تم نے انکار کیا، اب میں خود آیا۔ اس نے عرض کیا کہ اگر مجھ کو کچھ مطلب ہوتا تو میں خود آتا۔ آپ نے فرمایا جو میں تمہارا حال دیکھتا ہوں ایسا کسی کا نہیں۔ یہ کیا بات ہے کہ تمہارے پاس دنیا کی کوئی شے نہیں؟ تم نے کچھ چاندی سونا کیوں پیدا نہیں کیا کہ اور لوگوں کی طرح آسائش میں رہتے؟ اس نے جواب دیا کہ ہم نے چاندی سونا اس واسطے برا جانا کہ جس کسی کو یہ ملتا ہے اس کا نفس یہی چاہتا ہے کہ اس سے افضل کوئی اور چیز ملے۔ آپ نے فرمایا کہ پھر قبر تم نے کس غرض سے کھودی ہے اور صبح ان کو صاف کر کے ان کے پاس نماز پڑھتے ہو؟ اس نے کہا اس سے ہماری یہ مراد ہے کہ اگر بالفرض دنیا کی طمع ہو بھی تو قبروں کو دیکھنے سے اس سے رک جاوے اور طول امل دل سے جاتی رہے۔ آپ نے فرمایا کہ پھر ساگ کس واسطے کھاتے ہو؟ چوپایوں کو پال کر ان کا دودھ اور گوشت کیوں نہیں کھاتے اور سوار کیوں نہیں ہوتے؟ اس نے کہا کہ ہم اپنے پیٹ کو جانوروں کی قبر نہیں بناتے، زمین کے ساگ پات سے بھی ضرورت رفع ہو جاتی ہے، آدمی کی زندگی کو ادنا چیز کافی ہے اور گلے سے اتر کر سب چیزیں ایک سی ہو جاتی ہے۔ پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر ذوالقرنین کے پیچھے سے ایک کھوپڑی اٹھائی اور پوچھا کہ تم کو معلوم ہے کہ یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا میں نہیں جانتا۔ اس نے کہا یہ ایک زمین کا بادشاہ تھا، خدا تعالیٰ نے اس کو زمین کا حاکم کیا تھا، اس نے سرکشی اور ظلم و ستم کیا۔ خدا تعالیٰ نے جب اس کا ظلم و ستم دیکھا اس پر موت کو مسلط کیا، اب ڈیلے کی طرح پڑا پھرتا ہے اور اس کے سارے عمل خدا تعالیٰ کو معلوم ہے، قیامت میں ان کا بدلہ پائے گا۔ پھر اور ایک پرانی کھوپڑی اٹھا کر پوچھا کہ اس کو جانتے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں۔ اس نے کہا یہ بھی ایک بادشاہ کا سر ہے جو اس کے بعد ہوا اور پہلے کا ظلم و ستم اس کو معلوم تھا، اس نے لوگوں کے ساتھ تواضع اور فروتنی کی اور اپنی رعایت کے ساتھ عدل سے پیش آیا، اب اس حال میں ہو گیا۔ خداوند کریم نے اس کے عمل بھی گن رکھے ہیں، اس کا ثواب قیامت میں پائے گا۔ پھر ذوالقرنین کی کھوپڑی کی طرف جھک کر کہا اے ذوالقرنین یہ کھوپڑی بھی انہی دنوں کی طرح ہو جائے گی، تو جو کچھ کیا کر تحمل سے کیا کر۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تو میرے ساتھ چلے تو میں تجھے اپنا نائب اور وزیر مشیر اور شریک سلطنت کروں۔ اس نے عرض کیا کہ میں اور آپ ایک جگہ نہیں رہ سکتے، نہ اکٹھا ہو سکیں گے۔ آپ نے پوچھا اس کا کیا سبب ہے؟ اس نے کہا کہ اس وجہ سے کہ آدمی سب تمہارے دشمن ہے
اور میرے دوست ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ کیوں ہے؟ اس نے کہا کہ اس لیے کہ آپ کے پاس ملک و دنیا ہے، اس کی سبب سب آپ کے دشمن ہیں، اور چونکہ میں نے دنیا پر لات مار دی ہے، مجھ سے عداوت کی کوئی وجہ نہیں۔ میں چونکہ خود محتاج ہوں اور مفلس ہوں، میرا دشمن کوئی نہیں۔ یہ سن کر ذوالقرنین اس کے پاس سے چلے آئے اور اس کی باتوں پر کمال حیرت کرتے تھے اور عبرت و نصیحت حاصل کرتے تھے۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کرے، شیئر کرے، چینل کو سبسکرائب کرے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔